السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور شفاعت قیامت کتابیں نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری۔ شفاعت قیامت کتابیں نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری۔ خطا کار بردو فی لطف مسلسل، خطا کار بردو فی لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شفاعت قیامت
افضل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، عنقریب ہی ہمارے رات کے اوپر ایک مقدس مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو ایسا مہینہ ہے جس مہینے کو حرمت والے مہینے میں شمار کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بڑا ہی مقدس مہینہ ہمارے آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی ابتدائیہ کچھ ایام ہم کو اور آپ کو قربانی کے حوالے سے یاد دلاتی ہیں. یوں تو اسلامی سال پر آپ دیکھیں تو اسلامی سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے اور اختتام بھی قربانی سے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی کہ اس مہینے کے یعنی ذی الحجہ کے آخری ایام میں خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے. بعض مورخین نے کہا کہ اسی مہینے کے آخری ایام میں آپ کی شہادت ہوئی، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ آپ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی. تو اس مہینے جو آنے والا مہینہ ہے وہ مہینہ اور جو ہم سے گزر رہا ہے یہ مہینہ، دونوں مہینے میں قربانی ہے. اور قربانی ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم، ہمیں اور آپ کے سبق، یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اور آپ دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں. جہاں جان کی قربانی کی بات آئے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے، جہاں مال کی قربانی کی بات آئے تو مال بھی پیش کرنی ہے. جہاں اپنے جسم کے حوالے سے کوئی ایسی چیز کارکردگی آ جائے تو اس میں بھی ہم کو آپ کو جسمانی اعتبار سے سپورٹ کرنا ہے، ساتھ دینا ہے. حضرات محترم، میں نے پچھلے 2 جمعہ سے اعتدال کے اوپر گفتگو چل رہی تھی اور میں نے کہا تھا افعال کے حوالے سے اعتدال، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا. شروعاتی پہلو میں آپ کچھ باتیں محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں جو پچھلے موضوعات سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم، یہ مہینہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا محرم الحرام شریف کا مہینہ، ان مہینوں میں اس مہینے کا شمار ہے جسے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے. حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 تو ایک بادیگر مسلسل ریلیٹڈ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے. ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ہر سال اللہ کا ہے، مگر ان مہینوں میں 4 مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اور یہ 4 حرمت والے مہینے نہ صرف اس کی تعظیم ہم اور آپ کرتے ہیں، بلکہ
زمانۂ جاہلیت میں بھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان مقدس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کیا گیا۔ جو کفار و مشرکین تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان حرمت والے مہینے کو اگر انہیں جنگ کرنا ہوتا تو آگے پیچھے کر لیتے تھے، کبھی آگے بڑھا لیتے تھے اور کبھی پیچھے گھنا لیتے تھے، اپنے اپنے اطوار رواج کے مطابق مہینے کو آگے بڑھانا کرتے تھے، ہے نا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ وہ لوگ جس دن مچھلی کا یا شکار کرنا منع تھا تو وہ لوگ دن کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، ہے نا۔ حضور کے زمانے سے پہلے بھی ایک زمانہ ایسا آیا کہ کسی بادشاہ نے ایسا کیا تھا کہ مہینے کو آگے پیچھے کر لے، برسات کے مہینے میں فلاں کام نہ ہونا چاہیے تو آگے پیچھے کرتے تھے۔ تو ان کو اگر جنگ کرنا ہوتا تو یہ لوگ، کیونکہ ان مقدس مہینے کی حرمت کو یہ لوگ سمجھتے تھے، اس لیے جنگ نہیں کرتے تھے، ان حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، ہے نا۔ ہر برائی سے، برے کاموں سے، برے افعال سے، جنگ سے، جدال سے، قتال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اب یہاں پر ہم کو اور آپ کو بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ دور جاہلیت میں تھے، جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، وہ ان مہینوں کی حرمت کو سمجھ کر کے ان مقدس مہینوں میں غلط کام، برے کام نہیں کرتے تھے۔ تو ہم وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہے نا، ہم وہ لوگ جو حضور کے غلام ہیں اور دین اسلام کے فالوورز ہیں، ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ جب جاہل لوگ، جب دور جاہلیت میں رہنے والے لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، وہ لوگ اگر ان مقدس مہینوں میں برائی کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس، جن کے پاس دین آ چکا ہے، دین کی روشنی سے جن کا سینہ منور ہے، جو بزرگوں کے اقوال کے ذریعے سے اور محدثین اکرام کی حدیثوں کو پہنچانے کے ذریعے سے، صحابہ اکرام کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جب ہم تک دین پہنچ چکا ہے، آ چکا ہے، تو پھر کیا ہمارا ان مقدس مہینوں میں گناہ کرنا، برے کام کرنا، برائیوں کی طرف جانا، نیک کاموں سے جو ہے دوری اختیار کرنا، پھر تو ہمارا حال ایسا ہی ہو جائے گا کہ بھائی وہ لوگ جو جاہلیت، دور جاہلیت میں تھے، وہ حرمت کو سمجھتے تھے اور ہم بیکار ہوئے بیٹھے ہیں، بیکار پڑے بیٹھے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ان مقدس مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو ہمارے اوپر بدرجہ اولا ضروری ہے کہ ان مقدس مہینوں میں ہم گناہوں سے بچیں۔ اور علماء فرماتے بھی ہیں کہ جو ان مقدس 4 حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارا سال گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، جو ان مہینوں میں گناہوں سے بچے گا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ سارا سال گناہوں سے بچ جائے گا، ہے نا۔ اب اس میں بہت ساری ڈیفینیشن، بہت ساری کیٹیگریاں اور بہت سارے راستے اس میں نظر آتے ہیں، اور سب سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ان مقدس مہینوں میں کن گناہوں سے بچنا ہے اور کون سا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اب اگر اس پر گفتگو ہو تو ایک لمبی فہرست ہے نا، ایک لمبی بات گفتگو آج کی اس طرف چلی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار قسم کے لوگ ہیں تو اپنے آپ کو ان مقدس، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ انہی مقدس مہینوں میں گناہوں سے بچا جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس میں روک لگانے والے، بریک لگانے والے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مقدس مہینوں میں بھی بچیے، اور اللہ تعالیٰ ان مقدس مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آپ کو دوسرے مہینوں میں گناہوں سے بچائے گا، ہے نا۔ تو ان مقدس مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہے اور مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہے۔ اب رہی بات
گناہوں سے بچنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں آتی ہیں اور ہم علماء کرام کے تقریر بیانات کو سنتے بھی ہیں. ہمارے اندر کیا عمل ہے؟ ہم آج کے دور میں کوانٹٹی پر زیادہ زور دیتے ہیں, زیادہ ہونا ہے نا. میں نے پچھلے 2 جمعہ کو اعتدال پر گفتگو کی تو ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم کوانٹٹی پر زیادہ زور دیتے ہیں, بہت زیادہ اعمال, کوالٹی پر ہماری فوکس نہیں ہے. بس میں آ رہی تسبیح 200 مرتبہ پڑھیں گے اتنا ثواب, 300 پڑھیں گے اتنا ثواب, 400 پڑھیں گے اتنا ثواب, لگ گئے ہم. اب وہ تسبیح جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح ہم کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی مطلب تسبیح پر ہمارا دھیان, ہماری توجہ, تو ہماری جو توجہ ہے وہ کوانٹٹی پر ہے. ہم کو 300 پورا کرنا ہے, ہم کو 400 500 700 پورا کرنا ہے. ہمیں نفل پڑھنی ہے شب قدر میں, شب برات میں کتنی پڑھنی ہے حضرت؟ 100 رکعت پڑھنی ہے. شروع ہو گئے, جا رہے آ رہے, جا رہے آ رہے, جا رہے, 100 رکعت پھٹک سے ختم, 100 رکعت پوری کر لیے. اب حضرت نے کیا کہا تھا کہ 100 رکعت اگر شب قدر میں پڑھ لو, جو دعا کرو گے دعا تمہاری قبول ہوگی. اب بندہ دعا کر رہا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. میں جو چیز آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں کہ کوانٹٹی پر ہماری توجہ ہے, کوالٹی پر ہماری توجہ نہیں ہے. اسلام کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا, اسلام کوالٹی کو دیکھتا ہے. اسلام اچھائی کو دیکھتا ہے. آپ کتنا بھی عمل کریں, اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور آپ تھوڑا سا کریں, آپ تھوڑا سا کریں, لیکن اگر اس میں اخلاص ہے تو وہ قابل قبول ہے. آپ تھوڑا سا کریں لیکن اگر اس میں اخلاص ہے تو وہ قابل قبول ہے. حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں, میزان پر بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنا پڑھو, حضور فرماتے ایک بار سبحان اللہ کہنا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ کہو, اتنی فضیلت ہے. اور حضور نے فرمایا حدیث پاک میں قرآن کے ایک حرف کے حوالے سے, الف لام میم, جس نے 3 حرف پڑھا اسے 30 نیکی ہے. حالانکہ ایک حرف پر ایک نیکی, ایک حرف پر ایک نیکی, مگر صرف ایک نیکی تک محدود نہیں. آپ کی کوالٹی جتنی بہتر ہوگی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے تو 1 کا 10 ملے گا, اخلاص اور بہتر ہے تو 1 کا 70 ملے گا, اخلاص بہتر ہے تو 1 کا 100 ملے گا, اخلاص اور بہتر ہے تو 1 کا 700 گنا ملے گا. اور یہ میں صرف نہیں کہہ دے رہا ہوں بلکہ آپ خود علماء کرام سے آپ سنتے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا 1 مٹھی جو خیرات کر دینا تمہارا احد پہاڑ کی طرح اللہ کی واقعہ میں خیرات کر دینے سے افضل ہے. مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے خیرات کرنے میں کوالٹی ہے. صحابہ اکرام کے دینے میں, صحابہ اکرام کے عطا کرنے میں, کسی کو دینے میں کوالٹی ہے. وہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے, وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم جو دے رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں, کس کی خاطر دے رہے ہیں. اور آپ اسی کو لیے کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے جو سر کٹایا گیا نا اپنے جانثاروں کے ساتھ, تو اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ 72 ہے, وہ 22,000 ہے. وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی گئی, وہاں کوالٹی دیکھی گئی. آونا محمد, عباس علم بردار, علی اصغر 6 ماہ کا بچہ اگر شہید ہو رہا ہے اور فضیلتیں مل رہی ہے تو وہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ طاقتور ہے, یہ بہادر ہے, یہ کمزور ہے. یہ نہیں دیکھا گیا, دیکھا یہ گیا کہ ان کے اندر اخلاص کتنا ہے, کوالٹی کتنی ہے. سمجھ بات آ رہی ہے ہماری؟ میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ ہم کوانٹٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آج عمل دیکھ لیا, آپ لوگ عمل کرتے ہیں. اور یہی جو آج کا میرا موضوع ہے, یہی موضوع میرا آج پچھلے 2 جمعہ سے چلا آ رہا ہے کہ دین میں اعتدال, دین میں میانہ روی ہونا چاہیے. نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے, میانہ روی کے ساتھ عقائد میں بھی, اعمال میں بھی, اور ہمارے افعال میں, کردار میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب کوئی آدمی اپنے اسلام کو احسن کر لے، اپنے اسلام سے مطلب اپنے اعمال کو، اعمال کے حسن کو بہتر سے بہتر کر لے، یعنی جو بھی وہ عمل کر رہا ہے اس میں اخلاص ہو، خشوع و خضوع ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا دار کو دکھانے کے لیے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ حضور فرماتے جب کوئی آدمی اپنے اسلام کو یعنی اپنے اعمال کو احسن کر لے، بہتر سے بہتر کر لے، تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اسے 1 کا 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہی پر نہیں بلکہ حضور اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس کا اخلاص اور بہتر ہو اللہ 70 عطا فرماتا ہے، 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جلدی جلدی 10 رکعت 20 رکعت 50 رکعت 100 رکعت نہیں پڑھنا ہے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے تسبیح گھماتے گھماتے نہیں رہنا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں، میرا یہ عمل دنیا والوں کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہے، میرا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ کوالٹیز، یہ بیوٹیز، یہ خوبصورتی، یہ حسن اگر آپ کے عمل میں آ گیا آپ کامیاب ہیں، یہی خوبصورتی اگر آپ کے عمل میں آ گیا آپ کامیاب ہیں۔ دیکھیں حضرت عائشہ فرماتے کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، بعض بات میں کہ وہ ادھر سے گزری، حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو ساری رات عبادت کرتی ہے، ساری رات عبادت کرتی، سوتی نہیں، ساری رات عبادت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنا عمل کرو جتنی کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ حضور نے اسے ڈانٹا نہیں، حضور نے بلا کر کے تنبیہ نہیں کی، اور یہ چیز جو ہے نا علماء کے لیے، خطبہ کے لیے، مقررین کے لیے، اماموں کے لیے، گاؤں کے بڑے کے لیے، گھر کے بڑے کے لیے، مکھیا ممبر کے لیے، اور ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی اصلاح ہے یہ کہ حضور نے ڈانٹا نہیں، حضور نے اس عورت کو بلا کے یہ نہیں کہا کہ تم ساری رات بندگی کرتے ہو اللہ کی، ساری رات عبادت کرتے، نہیں، حضور نے ایک طریقے سے میسج دے دیا کہ اگر تم کو کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو کسی غلط راستے سے یا صحیح راستہ بتانا ہے تو تمہیں اسے ڈانٹنے کی، ڈپٹنے کی، پھٹکار کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے اچھے اخلاق، اپنے اچھے کردار اور اپنے اچھی تعلیمات کے ذریعے سے اسے وہ راستہ بتا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور نے یہ کیا، حضور نے فرمایا اے عائشہ اتنی ہی عبادت کرو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ دینے میں تھکتا نہیں مگر تم تھک جاؤ گے۔ کہا حضور نے کہ اللہ دینے میں تھکتا نہیں مگر تم تھک جاؤ گے۔ اللہ دینے میں تھکتا نہیں سے مراد یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، تم جتنا عمل کرو گے ثواب ملے گا تمہیں، اس کے بارگاہ میں کمی، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم ساری رات بندگی کرو گے، ساری رات کھڑے رہو گے، ساری رات عبادت کرو گے، یا کسی بھی عبادت، کسی بھی کام کے لیے تم بہت زیادہ کوشاں رہو گے تو پھر وہ کام کرتے 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 تم تھک جاؤ گے، ہے نا؟ جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے شب قدر، شب برات میں ساری رات نفل پڑھتے ہیں، فجر غائب ہو جاتا ہے نا؟ ساری رات نفل پڑھا ہم نے، نفل جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے اس کو پڑھا ہم نے، اور فجر ہمارا جو فرض ہے وہ غائب ہو گیا، ہمارا چلا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساری رات بندگی کی، عبادت کی، مگر جو اصل ہے، جو فرض ہے، جس کو کرنا ہے، جس کو کرنے کا حکم آیا ہے، جس کو نہ کرنے پر گناہ ہے، جس کو نہ کرنے پر وعید ہے، آپ ان کو فراموش کر بیٹھے، تھک گیا۔ اور اگر آپ اس کو ہی پڑھتے تو اللہ کے ثواب دینے میں کوئی کمی تو نہیں آتی، مگر آپ تھک گئے نا، آپ تھک گئے نا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا عمل کرو، تھوڑا سا کرو مگر اس میں دوام ہو، دوام مطلب ہمیشہ ہو۔ آپ 300 تسبیح کی جگہ 50 پڑھیں مگر روزانہ پڑھیں،
یہ نہیں کہ ہم 300 پڑھتے 10 دن پڑھے تھک گئے ہم نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ حضور فرماتے کوئی بھی عمل کرو اس میں دوام کرو، اس میں یعنی اس کو روزانہ کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ اگر روزانہ 300 500 بہت زیادہ اپنے پر حاوی کر لے گا، حد سے زیادہ بوجھا ڈال دے گا، وہ تھک جائے گا، وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے کیسی تعلیم دے رہا ہے۔ اسلام نہ صرف آپ کی روح کو نکھار رہا ہے، آپ کے جسم کو بھی نکھار رہا ہے۔ آپ پر حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا ہے، آپ تھوڑا کیجئے، تھوڑا سا کیجئے مگر کنٹینیو کیجئے، روزانہ کیجئے، اس کو چھوڑیے مت، ہے نا، اس کو چھوڑیے مت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال ہونی چاہیے ہمارے اعمال میں بھی، عقائد میں بھی اور افعال میں بھی، ہے نا۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ پچھلے جمعہ جو ہے عقائد پر اور اعمال پر اس کے اعتدال پر گفتگو ہو چکی ہے، تو آج افعال پر ہونی چاہیے۔ ہمارا طریقہ دیکھیں آپ، عقائد پر گفتگو ہو چکی ہے، اعمال پر اس پر بھی گفتگو اور بہت زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن وقت کم ہے، محرم اور حرام سے کا مہینہ آ رہا ہے، اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ ہم گفتگو کی جائیں گی۔ اب رہی بات ہمارے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے حوالے سے، یہ تو اعمال کی بات تھی، افعال کی بات کر رہا ہوں، کردار کی بات کر رہا ہوں۔ ہر ایک شے، ہر ایک چیز، ان تمام تر چیزوں میں بھی اعتدال کو اللہ اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ آپ نے بارہا علماء نے سنا ہے کہ بھوک ابھی باقی ہے کھانا چھوڑ دو، بھوک ابھی باقی ہے کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا رہے ہو، کھانے کے بعد پانی مت پیو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن نے یہاں تک کہا اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہے نا۔ تو نہ ہم کو فضول خرچی کرنی ہے، نہ کنجوسی کرنی ہے، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب ہمارا اعمال کے بعد ہمارے جو رسم و رواج ہیں، ایک طریقے کے رسم و رواج کہہ لیں ہم اس پر غور کرتے دھیان دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی عمل ہی ہے، لیکن کیونکہ وہ ہماری نجی زندگی سے بہت زیادہ قریب ہیں، اس لیے میں اس کو افعال و کردار پر ان کو لیتا ہوں۔ سب سے نمبر 1 پر چیز ہمارے یہاں شادی بیاہ کا معاملہ ہے نا۔ شادی بیاہ کا معاملہ دیکھ لیں، اللہ کو کون سا دن پسند ہے جس میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، مگر ہمارے شادی بیاہ کا موقع وہ شادی بیاہ جو سرکار کی سنت ہے، وہ شادی بیاہ جو سرکار کی سنت ہے، اس سنت کو ادا کرتے وقت ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی کا ایک بڑا سا تاتا باندھ دیتے ہیں، تاتا لگ جاتا ہے برا، اور پھر اس میں جو اپنے طرف سے کامنٹ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، زندگی میں ایک ہی شادی ہوتی ہے، پہلی بار شادی ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوگی، تو پھر وہ پہلی بار کے چکر میں نہ جانے کیا کیا خرافات اور نہ جانے کیا کیا فضول خرچیاں۔ اس پر نمبر 1 پر تو بات آتی ہے ہمارے بڑوں کی، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کے یہاں اگر 10 کسی کے یہاں اگر 8 کنٹل کا کھانا دیا گیا ہے تو ہمارے یہاں 10 ہونی چاہیے۔ کل کو کوئی یہ کیوں کہے کہ بھائی وہ تو کنجوس قسم کا آدمی تھا، کم کھانے میں نپٹا لیا، ہے نا۔ تو اب ہم نے 10 دیا تو پھر ہم سے بعد جس کی شادی ہو رہی وہ 11 پہ جا رہا ہے، اس کے بعد جس کی شادی ہو رہی وہ 12 پہ، وہ 13 پہ۔ تو حال یہ کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ اعتدال میں رہنے کے جو کہا گیا، کیوں کہا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے بڑھنے کی وجہ سے کسی غریب کو تکلیف نہ ہو، تمہارے اونچائی پہ جانے کی وجہ سے وہ جو کمزور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ بڑوں سے یعنی امیروں سے لینے کا حکم ہے، غریبوں کو دینے کا حکم ہے۔ کیوں؟ تاکہ میانہ روی رہے، ایک پلیٹ فارم پہ رہے، ہے نا، نہ اس کو تکلیف ہو نہ اس کو تکلیف ہو۔ تو سب سے اول نمبر پر کیا؟ ہمارے بڑے، گھر کے بڑے، وہ کیا کریں گے؟ 8 سے 10، 10 سے 12،
پھر اس میں جوڑے کا, گھوڑے کا, پیسے کا, رسم و رواج, دوسری چیزیں جو بھی ہو, خرافات, وہ نہاری کھلانے کے موقع پر اتنے سارے خرافات, وہ نکاح کے وقت اتنے سارے وہ پھوڑنا اور نہ جانے کیا, یہ سب فضول خرچی ہے. یہ سب, اب کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں حضرت یہ پھر یہ نہ کرے تو پھر کیا کریں, یہ تو ضرورت ہے. میں نے کہا یہ ضرورت نہیں, یہ خواہش ہے. یہ ضرورت نہیں ہے, یہ خواہش ہے, اور خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. خواہشات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جتنی ضرورت ہے اتنے پر اگر آپ نے اکتفا کر لیا تو آپ فائدے میں ہیں. ہاں, ایک بات میں آپ سب سے عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے, آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ نے کسی بھی غیر قوم کو دیکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرح شادی کریں, ولیمہ وغیرہ کرائیں؟ کسی بھی غیر قوم کو دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کہیں گے نہیں حضرت, کسی بھی غیر کو ہم نے ولیمہ کرتے, مسلمانوں کی طرح نکاح کرتے, چھہارا لٹاتے ہوئے اس طریقے سے نہیں دیکھا. سنت کے مطابق جیسے مسلمان لوگ کرتے ہیں کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی مسلمان غیروں کے طرز پر شادی کر رہا ہو؟ تو آپ کا جواب 99% رہے گا کہ ہاں, ہے نا. اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو رسول کا عاشق اپنے آپ کو گردانتے ہیں, ہم, ہے نا. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑی تکلیف ہے. آج اتنا پرابلم ہے مسلمانوں کے لیے, اتنی پریشانی ہے. آج آپ اس میں فلسطین جو ہے نا, وہ کربلا کی تاریخ دہرا رہا ہے. آج فلسطین کو یوں سمجھیے, کربلا کی تاریخ, جو کربلا میں جو معاملہ ہوا تھا, ہے نا, وہ تو نواز رسول کی بات, جانساروں کی بات تھی, وہ تو ایک الگ معاملہ تھا. لیکن وہی کٹنا, وہی لڑنا, وہی بچوں کا دنیا سے جانا, وہی چیز آج ایسا لگ رہا ہے کہ کربلا کی تاریخ کو پھر سے مسلمانوں کے دہرایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کسی بھی یہودی, کسی بھی نصارہ کے پاس اگر ایسے معاملات ان کے اندر ہو جائے نا, تو پوری قوم جٹ جاتی ہے ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے. ان کی پوری قوم لگ جاتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ ہمیں اپنی ضروریت کو بچانا ہے, اپنے دین کے فالوورز کو بچانا ہے. لیکن ہمارا حال, ہمارا حال, ہم پیسہ فضول خرچی ادھر ادھر اڑاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر ہزاروں لاکھوں لٹا دیتے ہیں, مگر دین کے نام پر ہمارے جیب سے جلدی 10 روپے کا نوٹ نہیں نکلتا. غلط تو نہیں کہہ رہا. ہاں, دین کے نام پر اگر کوئی مدرسے والا چندہ کرنے کے لیے آ جائے تو ہم اس کی پوری ٹوہ لیتے ہیں, ہے نا, پوری ٹوہ لیتے ہیں, کہاں سے ہے, صدر سیکرٹری کا مہر ہے کہ نہیں. اچھی باتیں کرنی بھی چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے فراڈ بھی نکل چکے ہیں کہ جو جعلی جو ہے چندہ کرتے ہیں, مدرسے کے نام پر چندہ کر کے جو ہے اپنا گزارا کرتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے لوگ فراڈ نکل گئے ہیں, کرنی بھی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی, ایسا بھی کوئی آدمی آپ کے پاس آئے, وہ غیر ہو یا کوئی بھی ہو, اور کہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں, ابھی تکلیف ہے, آپ اس کے فلاں کام کو, اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے. آپ اگر 10 آدمی ہے تو فوراً جیب سے نکلا 2000 کا لے بھائی اپنا کام کر. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین کے نام پر ہی ہمارے پاس, ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ دین کے نام پر ہی ہماری جیبیں خالی کیوں ہوتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے. ہاں, اب غیر تو چھوڑ دیجئے, آپ دوسرے لوگ تو چھوڑ دیجئے, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. آج بھائی بھائی میں اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کی خبر نہیں لیتا, ہے نا. جانتا ہے کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, مگر وہ غیر کی مدد کر دے گا, اپنے بھائی کی مدد نہیں کرے گا. جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں بخوبی کہ زکوٰۃ بھی دینے کا حکم ہے تو پہلے اپنے گھر والوں کو, یعنی اپنے بھائیوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو, اپنے رشتےداروں کو دینے کا حکم ہے, بعد میں دوسروں کو دینے کا حکم ہے. ہاں, افضل تو یہی بتایا گیا ہے. تو آج جو اختلافات کی ہوائیں چل رہی ہیں, آج اختلافات بلند ہو رہے, وجہ کیا؟ آدمی صرف میرا, میں, میرے اندر سارا مجھے, سب کچھ مجھے, بس اسی مجھے میں آدمی گھسا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک دو کی نہیں, الا ماشاء اللہ لوگ بچے ہوئے ہیں, ورنہ اکثر کا حال یہی ہے. تو کہنے کا مطلب بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ
کہ شادی بیاہ کے موقع پر چاہے وہ جہیز کے نام پہ ہو، چاہے وہ دوسرے کام کاج کے نام پہ ہو، وہ کھانا کھلانے کے حوالے سے ہو، وہ دوسری غلط رسم و رواج کے حوالے سے ہو، ہم لاکھوں کا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت ہمیں فضول خرچی نظر، وہ کیا کہتے ہیں، حالات ہے، زمانہ ہے، معاملات ہے، حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، صحیح ہے نا، کہتے ہیں۔ مگر وہی جب اگر میلاد کی بات آ جائے، مدرسے کو سجانا ہو، گلیوں کو سجانا ہو، کہیں کسی مقرر کو بلا کر کے تقریر کروانا ہو، تو سب دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے۔ ابھی تو گروپس بن گئے بابا، ہاں یہ محلے کے یہ لوگ ہیں تو یہی کریں گے، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں ہوں گے، ہم کو جانا بھی نہیں، ہم کو لینا دینا بھی نہیں، ایسا حال ہو گیا۔ اور پھر کچھ ایسے بھی بد دماغ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ ان کا پروگرام فیل بھی ہو جائے، ہے نا، ہے، اللہ نے ان کی عقلیں سلب کر لی ہے۔ ارے تو کس کو نیچا کرنا چاہتا ہے بابا؟ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، وہ دین کے لیے کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی معاملات ہو گئے ہیں، ہمارا پروگرام سکسیس ہونا چاہیے، ان کا سکسیس نہیں ہونا چاہیے، بھی ساری باتیں، بہت ساری باتیں آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ شادی بیاہ کر رہے ہیں تو فضول خرچی سے بچیے، دین کو سمجھیے کہ دین آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تو تم اعتدال کو پکڑ لو، میانہ روی اختیار کرو، نہ فضول خرچی کرو، نہ کنجوسی کرو۔ شادی بیاہ کر رہے، حضور نے بالکل ایک الٹیمیٹ دے دیا، بالکل ایک ذات حیات دے دیا۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو اسے انحراف کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور حضور نے فرمایا سب سے اچھا نکاح وہ جو کم خرچوں میں ہو جائے، ہے نا۔ اب بتائیے کتنا بڑا اوزان وزن دے دیا حضور نے کہ سب سے اچھا نکاح وہ جو کم پیسوں میں ہو جائے۔ اب اگر جو فضول خرچی کر رہے ہیں تو اس کا نکاح کا حال کیا ہے؟ ہاں، اب دولہے میاں بھی، اللہ اکبر، دولہے میاں بھی دیکھیں صافہ لمبا ترا لگا کے آئیں گے، تم ترا ازہری صافہ ہونا اس کو دولہے میاں کو، مگر رات بھر ڈی جے میں ڈانس کیا بچے نے، ہاں، نکاح کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی سب ہو رہی ہے، سب کہنے کی باتیں نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ کے ذہن میں ان باتوں اتارنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں ازہری صافہ لگا کر کے بالکل ترا بنا کر کے تم اگر یہ سوچو کہ ہم کامیاب ہیں، میرا نکاح سب سے اچھا نکاح ہے، تو یہ غلط ہے۔ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، ہے نا۔ آپ ازہری صافہ نہ لگا کر کے، آپ صافہ نہ باندھ کر کے، آپ ٹوپی پر ہی نکاح کر لیں، نکاح ہو جائے گا، مگر سنت کے مطابق ہو تو وہ نکاح سب سے بہتر نکاح ہے۔ ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل اس چیز کو وہ سوچتے صافہ لگے تو اچھا لگوں گا میں تو میرا نکاح اچھا ہو جائے گا، یہ سوچ بن گئی ہے نا۔ تو اعتدال کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم اعتدال کو، ہم فضول خرچی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک دو بات اور، وہ یہ کہ آپ کے یہاں میں نے پچھلے بار بھی کہا، پیرہن کے حوالے سے لاکھوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لاکھوں کا پیسہ، اور ملنا کچھ نہیں ہے، ملنا کچھ نہیں ہے۔ اسے ہی ملتا ہے جو سچے دل سے اس کی قدر و تعظیم کرتا ہے، ہاں اسے ہی ملتا ہے۔ جو وہاں فجر کے بعد جا کر کے فاتحہ خانے میں بیٹھتا ہے، متبرک چیز کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، فیض لیتا ہے، ملتا اسی کو ہے۔ باقی جتنے ہیں وہ جو ڈانس کرنے والے، جانے والے، شامل ہونے والے، ناچنے والے، نیچے سے گزرنے والے، وہ سب کے سب گنہگار ہیں، وہ سب کے سب گنہگار ہیں۔ کسی کو بھی ثواب، کسی کو بھی فائدہ نہیں ملتا۔ اب کل کو یہ بھی کہہ سکتا کہ حضرت میں اس میں شامل نہیں تھا، میں فجر کے بعد جو ہے فاتحہ خانی میں نہیں گیا، تو کہ مجھ پہ بھی گناہ ہے؟ نہیں بھائی، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو وہاں پہ ناچتے ہیں، ناچ میں شامل ہیں، یا پھر جو نچوانے کے لیے ڈی جے لگواتے ہیں، جو ان کے نیچے سے عورتوں کو گزارتے ہیں، جو عورتیں گزر کے جاتی ہیں، وہ سب گنہگار ہیں، وہ سب گنہگار ہیں، سب کے سب گنہگار۔ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ بزرگوں کا فائدہ ایسے نہیں ملتا، عورتوں کو لے جا کر کے نیچے گھسوانے سے اس کے
پیرہن کے ثواب اس طریقے سے نہیں ملتا. ہاں اس لیے ثواب کا حقدار. کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے؟ لاکھوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور وہی پیسہ اگر سنبھال کے رکھا جائے اور بالکل میانہ روی کے ساتھ خرچ کر کے کسی مقرر کو بلا کر کے اچھی تربیت تعلیم ہو جائے لوگوں کے لیے, اچھی بات و نصیحت ہو جائے, اور پیرہن کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو جائے, کم پیسے میں سارا کام ہو جائے, تمہارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تمہارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے میرے دوست. لاکھوں کا پیسہ بچے گا اور انہی پیسوں سے غریب لڑکیوں کی شادی کراؤ. جن کے پاس گھر نہیں ہے گھر بنا کے دو. کتنے پریشان لوگ آج دیکھیں 100 200 روپے کے لوگ لائن پہ کھڑے ہیں کہ 200 روپے مل جائے تو آج کا میرے گھر کا راشن آ جائے. آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ پیسے نہیں ہے کہ چولہا جلے تو اس سے لے کر کے آج کے دن کا چولہا جلانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ہماری قوم فضول خرچی, لاکھوں کا ڈی جے پہ خرچ کریں گے, اور ہمارا بھائی, ہمارا غریب جو ہے پڑوسی, ہمارا دوست آج وہ روٹی کی تلاش میں اس شہر سے اس شہر بھٹکتا پھر رہا ہے. جو لاکھوں کے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں, مجھے بتاؤ ان پیسوں سے کیا 20 غریب لڑکیوں کی شادی نہیں ہو سکتی؟ اس سے بڑا ثواب اس میں ملے گا آپ کو, اس سے بڑا فائدہ اس سے ملے گا آپ کو. جب تک وہ لڑکی نکاح میں رہے گی وہ دعا کرتی رہے گی کہ فلاں کے ذریعے سے میرا یہ کام ہو. اس کے ماں باپ دعا کرتے رہیں گے کہ میری بیٹی کا بیڑا فلاں لوگوں نے پار کر دیا ہے. گاؤں کے یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے ایسا کام کیا ہے. مگر کچھ لوگ اس چیز کو بدلنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بند ہو جائے, مگر کچھ شانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس ان کے اندر ہوتا ہے, نہیں ہم کریں گے, ہے نا. تو تمہارا باپ جب مر جائے تو ڈی جے لا کے گھر کے سامنے بجانا کہ میرا باپ مر گیا, چلو آج ڈی جے بجاتے ہیں آج, تب خوشی منانا. مگر کسی اللہ والے کے پیرہن کے ساتھ غلط حرکت مت کرنا. بہت ساری باتیں اس میں کہتے ہیں طوفان نوح لال چشم میں کیا فائدہ, 2 بوند ہی کافی اگر اثر کریے. بہت بڑا مسئلہ ہے شہر یاول کے لیے. اللہ کے واسطے ان پیسوں کو بچائیے, اس کی اہمیت کو سمجھیے. دین آپ سے مطالبہ کر رہا ہے اعتدال والی زندگی گزارو. اعتدال والی زندگی سے مراد ہے کیا؟ فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. ہاں اور ہم خرچ کر رہے ہیں فضول پہ فضول, اور ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں. وہی پیسہ آپ اگر فلسطین بھیج دو وہاں کے غریب لوگوں کے لیے جن کے گھر نہیں ہے تو گھر بن جائیں گے, جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے مل جائیں گے, جن کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو کھانا مل جائیں گے. وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے. لیکن ہمارا بھائی وہاں تڑپ رہا ہے, خون رس رہا ہے, پریشان ہے. ایسے بھی بچے ہیں ماں باپ شہید ہو گئے, بچہ اکیلا ہے, کوئی سنبھالنے والا نہیں. آج یہودیوں کے بچوں کو سعودی لوگ اپنا لے رہے ہیں کہ میرا بیٹا اڈاپٹ کر رہے ہیں, مگر ہماری قوم آج ان چیزوں میں پیسے خرچ کر رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں قوالی کے نام پر, بزرگوں کے مزارات پر قوالی کے نام پر, اب تو قوالی بھی ایسی, ایک قوال ایک قوالن, ہاں ساری حدیں پار کر مزار پہ لا کر کے ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں ہم عرس منا رہے ہیں. عرس, ہاں کیا کہتے ہیں ہم عرس منا رہے ہیں. بدبختوں یہ عرس نہیں ہے, یہ تمہارے دل پہ مہر لگنے والی بات ہے سخاوت کی. کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. لاکھوں کا پیسہ سیٹ ڈا کے لٹا رہا ہے. سیٹ صاحب آج چکنا بن کر کے گئے ہیں, لاکھوں کا پیسہ لڑکی پہ لٹا رہے ہیں. آئے ہائے کیا شعر پڑھی ہے لڑکی نے, اور وہ شعر بھی ایسی پڑھ رہی ہے کہ سیٹ صاحب کا دینے والے کا بڑے آدمی کا اندر کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. جوانی یاد آ جا رہی ہے اس کو, بوڑھے میاں کو جوانی یاد آ جا رہی ہے تو پیسے لٹا رہے ہیں. اور غریب بھائی تڑپ رہا ہے 10 روپے 100 روپے گھر کے لیے کہ گھر چل جائے. لاکھوں کے پیسے آج عرس کے نام پر, اولیاء کرام کے مزارات پر اس طریقے سے عرس کرنا یہ حرام ہے. اس طریقے سے یہ حرام ہے بھائی, یہ جائز نہیں ہے. عرس کا معنی کیا ہوتا اللہ,
وہ دن، وہ مقدس دن، جو دن صاحب مزار اللہ والا اس دنیا سے گیا، مصطفیٰ سے قبر میں ملاقات ہوئی ہے، وہ پیارا دن ہے آج کا دن۔ اس پیارے دن کو ہم نے خرافات میں مطلق کر دیا، اور ایسے ایسے پیر، ایسے ایسے مجاور، ایسے ایسے جو ہے نوٹنکی بابا بیٹھے ہوئے ہیں مزارات پر، اللہ کی پناہ، کہ بس عرس میں قوالی ہونی چاہیے۔ قوالن کہاں کی اچھی ہے؟ ہریدوار کی ہے، دہرادون کی ہے، وہاں سے منگایا جائے۔ 2 لاکھ روپے اس کا ایک رات کا خرچہ ہے، اور 4 لاکھ روپے اس کو لٹانا ہے۔ 6 لاکھ دے کر کے قوالن کو خوش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے محلے کا امام یا آپ کے یہاں کوئی تقریر کرنے والا کوئی مقرر آ جائے تو اگر اس کو 5,000 دینا ہے تو بار بار سوچتے یہ مولوی لوگ کو 5,000 دینا پڑے گا، 5,000 دینا، کیا خرچہ ہے ان کا، ہے نا؟ تو ہم اصل دین سے دور بھاگ رہے ہیں، اصل چیز سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں شیطان کے قریب کر رہی ہیں ان چیزوں پر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دین اسلام اعتدال چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ میانہ رہیے، اعتدال میں رہیے، نہ حد سے بڑھیے۔ حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند، جو پیڑ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے نا اس کے ٹہنیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے نا۔ حد سے بڑھو گے اللہ زمین میں دھسا دے گا جیسے کہ اوروں کو دھسایا گیا ہے نا۔ اس لیے اعتدال میں رہیے، دینی معاملات کو سمجھیے، اپنے عقل کے گھوڑے کو دین کے معاملے میں مت دوڑائیے، جو شریعت کا فیصلہ ہے اسی پر عمل کیجیے، میانہ روی اختیار کیجیے، اپنے بھائیوں کی دیکھ ریکھ کیجیے، اسی میں ہماری اور آپ کی، ہم سبوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔